بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک حضرت جنید بغدادی سے درویش نے کیا سوال کیا؟ تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ شہر بغداد کا واقعہ ہے جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا علمی اور مرکزی تھا، اور اس شہر کے ایک گوشے میں ایک مرد خدا بندگان خدا کے دلوں کی ثقافت دھونے کے مشکل ترین کام میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک شخص درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ درویش نے حسب معمول مہمان کی تواضع کی اور پھر پوچھا، میرے بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب میں شخص نے کہا، میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ شیخ کی روحانی برکات سے فیضیاب ہو سکوں۔ تو درویش نے اپنے عقیدت مند کو ٹوکتے ہوئے کہا، جو ذات اقدس اپنے ایک ایک بندے کی کفیل ہو، اس نے تمہیں بھی محروم نہیں رکھا۔ اس شخص نے درویش کی بات سنی مگر اپنی ضد پر قائم رہا۔ شیخ، مجھے آپ کا فیض یاب محبت درکار ہے، میں بڑی توقعات لے کر حاضر ہوا ہوں، برائے خدا آپ مجھے مایوس نہ کیجیے۔ درویش نے کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کیا، پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب تم حج کے لیے گھر سے نکلے ہو کیا تم نے گناہوں سے بھی اجتناب نہیں کیا؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ درویش نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم سفر میں نہیں تھے۔ پھر اس شخص سے پوچھا، سفر کے دوران جب تم رات گزارنے کے لیے سرائے میں ٹھہرے تو کیا تم نے کوئی مقام قریب طے نہیں کیا؟ اس شخص نے بڑی حیرت سے درویش کی طرف دیکھا اور نفی میں اپنے سرکش کو جنبش دی۔ درویش نے تعصف امیز لہجے میں کہا کہ تم نے منزل بمنزل سفر طے نہیں کیا۔ اس کے بعد درویش نے اس شخص سے ایک اور سوال کیا، پھر جب تم نے احرام باندھا تو اپنے سابقہ لباس کے ساتھ ساتھ انسانی کمزوریوں مثلاً خودبینی، بغض، حسد اور حرص و طمع کی بھی توقع نہیں کی؟ درویش کے سوالات کو سن کر اس شخص کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں اپنی ایسی کسی کمزوری پر قابو نہیں پا سکا۔ درویش نے کہا، پھر تم نے احرام ہی نہیں باندھا۔ اس کے بعد اس شخص سے پوچھا، جب تم نے عرفات کے میدان وقوف کی تو کیا مراقبہ ذات باری کیا؟ جب اس شخص نے نفی میں جواب دیا تو درویش نے کہا، پھر تو تم نے وقوف ہی نہیں کیا۔ اسی طرح درویش نے اس شخص سے مسلسل سوالات کی، جب تم مزدلفہ پہنچے تو تمام نفسانی خواہشات سے قطع تعلق کیا؟ جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو جمال ذات باری کا مشاہدہ کیا؟ جب تم نے صفا مروہ کے درمیان سعی کو تو مقام صفا حاصل کیا یا نہیں؟ پھر جب تم نے مینا میں آئے تو تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا؟ پھر جب تم نے رہ جمار کی اپنی حیوانی حسرتوں اور آرزوؤں کو بھی دل سے نکال کر دور پھینک دیا یا نہیں؟ وہ شخص ہر سوال کا جواب نفی میں دیتا رہا۔ تو درویش نے کسی تکلف کے بغیر کہا، میرے بھائی تم نے سرے سے حج ہی نہیں کیا، واپس جاؤ اور دوبارہ اس طرح حج کرو جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے تاکہ تم مقام ابراہیمی تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکو۔ یہ درویش مشہور صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادی تھے۔ قارئین اسی ایک واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا عاشقانہ شائقہ کیا تھا۔ اس کے لیے کوہستانی علاقہ چھوڑ کر بغداد ہو گئے، مگر جب ہم اس دور کے حوالے سے خلیفہ مامون الرشید نے 240 ہجری میں علی بن ہشام نامی ایک شخص کو علاقہ جبل کا عادل گورنر مقرر کیا اور اس کے ساتھ ہی قم، اصفہان اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقے بھی اس کی تحویل میں دے دیے تھے۔ علی بن ہشام فطراً ایک سنگ دل انسان تھا۔ حضرت جنید بغدادی کا خاندانی نام جنید تھا۔ والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام جنید قواریری تھا۔ دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا۔ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ حضرت جنید بغدادی کی تاریخ پیدائش میں شدید اختلاف ہے۔ اکثر مورخین نے آپ کا سن پیدائش تحریر ہی نہیں کیا۔ بعض تذکرہ نگاروں نے بہت احتاط انداز میں 215 ہجری کو حضرت جنید بغداد کا سال ولادت قرار دیا۔ آپ کے آباء و اجداد نہاوند کے باشندے تھے۔ آل سامان کے دور حکومت میں اس قدیم شہر کو تاریخی اہمیت حاصل تھی۔ دولت ایران اور مملکت عثمانیہ کے دوران میں جو متنازع کوہستانی علاقہ ہے، ان دنوں علاقہ جبل کے نام سے مشہور تھا۔ دولت عباسیہ کے آخری زمانے تک پہاڑی علاقے کا صدر مقام یہی شہر ہے۔ حضرت جنید کی ولادت سے پہلے آپ کے والد جناب محمد نے ترک وطن کے بغداد کی سکونت اختیار کر لی تھی۔
اور اس کے بعد وہ کوہستانی علاقہ چھوڑ کر اپنے وطن آ گئے۔ اگر یہ وزاری کے دوران وہ ستم رسیدہ لوگ غالبانہ طور پر عباسی خلیفہ مامون الرشید کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے: امیر المؤمنین، آپ کو خبر بھی ہے کہ آپ نے کس ظالم و جبر حاکم کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے؟ کیا یہی آپ کا نظام مملکت ہے؟ جب علی بن ہشام کی عزیدہ سانپوں کی خبریں خلیفہ مامون الرشید تک پہنچی تو وہ شدت غضب سے بدحواس ہو گئے۔ پھر اس نے فوری طور پر عجیب نامی ایک شخص کو سرِ دوبارہ طلب کیا جو شجاعت و استحکام میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔